بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون وقال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله كتاب الله وسنتي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ولا يصدق صدق من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ کی خاص نوازی سے 30واں روزہ اور آخری روزہ بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی میں نصیب فرمایا اور آخری روزہ ہے کہ پورے کرنے جمعہ کو بتا اور اہم دن ہے. میں نے مختلف جگہوں سے بڑی تلاوت ہے. کبھی رمضان کا ذکر، کبھی قرآن کا ذکر، لیلۃ القدر کا ذکر اور قرآن کریم کے قانون شریعت ہونے کا ذکر، ایک مختصر سی حدیث کی سنائی ہے جس کا مفہوم ہے کہ دو چیزیں میں ایسی چھوڑ کر جاتا ہوں جن پر عمل کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہو. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے. مختصر وقت میں ساری آیات کا حدیث شریف کا
حاصل ہے وہ سنانے کا ارادہ ہے۔ اس جمعے کا نام جمعۃ الوضاء یا جمعۃ الوداع ہے۔ وہ حدیث شریف میں نہیں آتا وداع کرو رخصت کرو جان، کیونکہ آخری جمعہ ہوتا ہے، اس کے لیے پہچان بات ہے بڑی ہے۔ آپ کو یاد اللہ کے مہمان کو رمضان نبی کو رخصت کر رہے ہیں، اور یہ جو جمعہ ہوتا ہے کہ تجدید عہد کا موقع ہوتا ہے کہ ہم مسجد کے ساتھ نماز کے ساتھ اپنی وفاداری کے وعدے کی تجدید کریں۔ عمل میں رخصت کرنا مقصود نہیں ہونا چاہیے کہ مسجد گزار کے لیے رخصت کر دیں، نماز کو رخصت کر دیں۔ نماز اور مسجد کو کوئی مومن جو ہے وہ مکمل طور پر رخصت نہیں کر سکتا ہے، ایسا سمجھ سکتا ہے۔ اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ليلة القدر اور جمعۃ الوداع وہ مشترک طور پر دینی تقریبات ہیں، ثواب کو بڑھنے کے لیے۔ اہل پاکستان کے لیے اس کے علاوہ بھی یہ رات اور یہ دن بڑی اہمیت رکھتے ہیں کہ 14 اگست 1947 قیام پاکستان کے موقع پر اس ملک کی آزادی اور قیام کا اعلان ليلة القدر کے بعد 15 دن جمعۃ الوداع ہے۔ پاکستانیوں کے لیے تو اس کی اہمیت تھوڑی ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ باقی سب مسلمانوں کے لیے روحانی مراتب حاصل کرنے کا، ثواب حاصل کرنے کے اوقات ہیں، اور پاکستانیوں کو مادی طور پر غیر مسلموں کی غلامی سے آزادی کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آزادی کی نعمت کا قرآن میں مختلف جگہ ذکر کیا، خاص طور پر بنی اسرائیل کے حوالے سے وہ وقت یاد رکھو کہ شکر ادا کرو جب تمہیں فرعونیوں سے ہم نے چھڑایا جو تمہیں سب سزائیں دیتے ہو۔ تو یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ آزادی مخلوق اور ظالموں کی وجہ سے آزادی کی نعمت ہے۔ آزادی کے لیے لوگوں نے مختلف حصوں میں تحریکیں چلائی، گہرے کر دی، ہم لوگوں کو پانسی دشمنوں کو گلے سے لگایا، اور مختلف ممالک کی غلامی سے وہ آزاد ہوئی، اور جو آزادی کی جدوجہد میں کام کرنے والے تھے وہ قوموں کی ہیرو بنے اور ان کی یاد انہیں رہتی ہے، ان کی عزت ہوئی قربانیوں کی وجہ سے۔ ایسے ہی باقی ممالک کی طرح پاکستان کی آزادی بھی ہوئی، پریڈ میں رکھ کر نہیں پیش کی گئی، سینکڑوں سال کی جدوجہد اس کے پیچھے موجود ہے۔ سب لوگ تعلیمی اداروں میں، تعلیمی نصاب میں پڑھتے ہیں۔ شہدائے بالاکوٹ سے لے کر سید احمد شہید، محمد اسماعیل شہید کے وفات، انہوں نے
یورپ کی آزادی کے لیے قربانی کی ہے، بے شمار لوگ مارکا کی کھیلوں میں بہت ہوئے، کی مدتوں میں قید رہے، اور شہرت الہند ہندوستان کی آزادی میں مسلمان سربراہ تھے، معزز علماء تھے اور لوگ تھے، انہوں نے بڑی قربانیاں دی، پھر جا کر آزادی کی نعمت نصیب ہوئی، اور آزادی کا دن مناتے ہیں۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمۂ توحید سے۔ تو شب ہے، اندھیرا ہے، ظلم ہے، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کو ہٹانے کے لیے بڑی محنتیں کی گئی اور کی جاتی ہیں۔ تو پاکستان کو آزاد کرتے ہوئے اس وقت کے معزز لیڈران نے، قائدین نے بار بار یہ کہا تھا کہ ہم ایسا ملک چاہتے ہیں جس کے اپنے عقیدے اور ایمان اس کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کرے، اپنے معاملات کو طے کرے، اور شریعت کا منبع ہمارے قریب ہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب کو فرماتے ہیں ہم نے آپ کو شریعت دی ہے، اس پر عمل کریں، اور فرماتے ہیں کہ آپ کا قرآن اس لیے اتارا ہے تاکہ اس کی روشنی میں آپ لوگوں میں فیصلے کریں۔ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون۔ سورہ مائدہ میں بڑی سی جگہ ہے، یہ تینوں اللہ تعالیٰ کی ارشادات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق فیصلے کرنے ضروری ہیں، اور وحی کو چھوڑنا جو ہے وہ بہت بڑا نقصانی نقصان ہے۔ یہ قرآن کریم جو ہے یہ مذہبی معاملات میں بھی رہنمائی کرتی ہے، معاشی معاملات میں بھی رہنمائی کرتی ہے، سیاسی معاملات میں بھی رہنمائی کرتی ہے، معاشرتی احکام بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ قرآن کریم ایک جامع ترین اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا آئین اور دستاویز ہے، ہمیشہ یہ رہے گا۔ چھوڑ کر قرآن کو اے بے وفا، دور سے موقعین باطل میں خدا، قرآن چھوڑا تو کسی اور طریقے سے اللہ کو راضی کرتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ بانی پاکستان مرحوم نے ایسی جماعت الوداع کے موقع پر 47 میں جو بیان جاری کیا، اس میں تھا کہ انشاءاللہ پاکستان میں اسلامی نظام کے لحاظ سے سب باطل نظریات کے لیے پاکستان قبرستان بنے گا، جیسے کہ مدینہ منورہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کے ساتھ اس وقت کی تمام باطل نظریات کے لیے قبرستان ثابت ہوا۔ یہ الفاظ تھے حضرت بانی پاکستان۔ بہت سی باتیں عام طور پر چھپتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، اور کراچی میں 43 کے اندر دسمبر میں ملکی سطح کے مسلم لیگ کے جلسے میں
افواہ محافظ یار جنگ جو تحریک پاکستان کا ایک مشہور لیڈر ہے، خطیب تھا، مبرر تھا، اس نے تاریخ پاکستان کی صدارت میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جس سیاست کی بنیاد قرآن اور حدیث پر نہیں وہ اسلامی سیاست نہیں، وہ شیطانی سیاست ہے، اور ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ سن کر تاریخ پاکستان نے حضور نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا تم سچ کہتے ہو، ٹھیک ہے، خوش ہو گئے۔ پھر مڑ کر مقرر نے نواز صاحب نے کہا سن لو، قائداعظم نے میری بات کی تعریف کرو۔ ان لوگوں نے پھر اس کے بعد فرامداد مقاصد پیش کرتے ہوئے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان اس نے جو تقریر کی بڑی یادگار تقریر، بڑی مختصر ہے کہ پاکستان کے اور مسلمانوں کے سارے مسائل کا حل قرآن ہے، قرآن کے علاوہ مسلمانوں کے مسائل کا کوئی حل نہیں، اور قرآن اور سنت بھی مسلمانوں کی فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے اور کوئی چیز نہیں۔ اور اسی مجلس میں اسی تحریک پاکستان کے معروف رہنما مفسر قرآن شارح حدیث علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے جو تقریر کی بڑی زبردست تھی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی امور کے فیصلے قرآن میں نہیں ہیں، یہ صرف دین کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس بات پر اپنی تفصیل سے انہوں نے کہا کہ یہ اسلامی بات نہیں ہے، مسلمان ایسا نہیں کہہ سکتے، اور لوگ کہیں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، نظریہ ہونا چاہیے کہ شریعت وہ دنیاوی امور کے اندر بھی اس طرح رہنمائی کرتی ہے جس طرح دینی امور کے اندر رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن اور سنت کے علاوہ ہمارے لیے کوئی چارہ اختیار نہیں ہے، تو یہ بہت تعین کا حصہ ہے قرارداد مقاصد۔ اور لیکن وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، وہ اس طرح باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعدے پورے کرو، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وعدے پورے کرو۔ اور دوسرے کہتے ہیں حفاظت، وفا کرنے کی چیزیں کا وقت ہے، ٹکڑا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ منافق کی علامتیں ہیں، یہ جھوٹ بولنا اور گالی گلوچ کرنا اور وعدہ خلافی کرنا، وعدے کے ساتھ وعدہ توڑنا، غداری کرنا، کہ مومن کرے نا کہ منافق ہوتا ہے۔ سردی اس موقع پر ان لوگوں کو خوشی ہوتی ہے جو ہے کہ جن لوگوں نے حتی مقبول رمضان شریف کے اوقات کو قیمتی بنانے کی کوشش کی، روزے رکھے، قرآن پڑھا، سنا اور تراویح پڑھی، صدقہ خیرات کیا، ان کے لیے عید ہے۔ ورنہ پھر عید کی بجائے یہ وعید بھی ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے خطبے میں ان کو ہونا آیا تو کسی مسلمان نے پوچھا کہ یہ عید ہے، خوشی کا دن ہے، آپ بولتے ہیں، فرمایا کہ خوشی تو ہے جنہوں نے اللہ کی بندگی عطا کی،
اور جنہوں نے اس مہینے میں کوتاہیاں کی ہیں ان کے لیے یہ وعید ہے، لمبی ہے. مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے لیے یہ وعید نہ ہو. وعید وعدہ نہیں، وعدہ کس کو وعید کرا کئی پکانا وعید وعید. 10.5 سال ایسا انصاف کے ساتھ خلافت کو سر انجام دیا کہ غیر مسلم بھی گواہی دیتے ہیں کہ عمر جیسا ایک اور خلیفہ ایک مسلمانوں کو مل جاتا تو دنیا میں کفر باقی نہ رہتا، سارے لوگ مسلمان ہوئے. اور غیر مسلم حکومت کہتی ہیں ہم عمری نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، یعنی رفاہ عامہ عوام کی خدمت اس طرح کرنا چاہتے ہیں جیسے عمر فاروق. تو اس کے باوجود جب زخمی تھے تو ایک صحابی نے کہا آپ فکر نہ کریں، آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دست راست رہے، آپ نے خلافت کا حق ادا کیا، انصاف کیا، اب آپ شہید ہو رہے ہیں، مظلوم قتل ہو رہے ہیں، شہادت کی موت آ رہی ہے، آپ فکر نہ کریں. حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول کا ساتھ دینا یہ تو اللہ کا مجھ پر انعام تھا، اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں. باقی رہی خلافت تو اس کے بارے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں میری پکڑ نہ ہو. 10.5 سال میں نے جو کچھ کیا ہے مجھے اس کے انعامات ملنے کی بجائے مجھے ڈر ہے کہ میری پکڑ نہ ہو. راتوں کو کہہ رہتے تھے سونے کی بجائے ایسا انصاف کرتی بالکل خیر میں گزارے کر رہا تھا کہ یہ وعید بھی ہو سکتی ہے اور وعید بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ نہ بخشش کے بارے میں نہ رزق کے بارے میں مایوسی اسلام میں غیر نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے تینوں بیٹے جب جدا ہو گئے، حضرت یوسف کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ بادشاہ تھے لیکن ان کو پتہ نہیں تھا. اور بنیامین پکڑے گئے وعدے میں کہ ان کے پاس وہ پیمانہ برآمد ہوا. اور یہودا جو تھا اس نے کہا بھائی والد صاحب سے معاہدہ کیا ہے ہم آئیں گے تو اس کو لے کر آئیں گے. اب وہ پکڑا گیا ہے تو میں کس منہ سے والد صاحب کے سامنے میں نہیں ہوں، جب تک والد صاحب خصوصی اجازت نہ دیں میں یہاں ہی رہوں گا. تو 3 بیٹے جدا ہو گئے. تو اس وقت دوسرے بیٹوں کو کہا جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. تیسرا تو خیر پکڑا ہوا تھا، وہ خود اجازت دیتے آ جاتا تو کا ذکر کیا. اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. اللہ کی رحمت سے نا امید مت بنو. اللہ کی رحمت سے نا امید وہ ہوتے ہیں جو انتہائی ناکام ہو نقصان اٹھانے والے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا میں پورا بیوی 5 ہے بیٹا کیسے ہوگا تو فرشتوں نے کہا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں. اللہ کی رحمت سے مایوس کافر ہوتے ہیں کسی صورت میں بھی اللہ کی رحمت سے. اور یہ پاکستان جو ہے یہ اس میں کوئلے، اس میں دھوپ، کئی گھنٹے بڑا لمبا ساحل، اور اب جو ہے کوئی سونے کی کانیں بھی بعض علاقوں میں، اس میں تیل کا ذخائر اور اس میں ہر قسم کے موسم، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ایک خطہ ہے. گاڑی کتنی اعلیٰ ہو، نئی ہو، اعلیٰ ہو، ڈرائیور ماہر نہیں ہوتا تو گاڑی چل نہیں سکتی، تو سفر کے لیے لائق نہیں ہو سکتی. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں کی قائدین ملک کو چلانے والے اپنی ذات، اپنی پارٹی، اپنے دوستوں کی بجائے
دین کا سب سے پہلے سوچیں، پھر عوام کا سوچیں، تو یہ مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے یہاں خزانے ہیں بے شمار، ہمارا یہ کہنے کی اجازت نہیں دے سکتی تفصیل سے کہا جائے کتنے جنگل، کتنا جو ہے دودھ، کتنا ساحل، کتنی پلاسٹک، یہاں کتنی بجلی پیدا ہو سکتی ہے جو ضرورت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اور ہر چیز واقع ہے، ضرورت ہے مختلف چلانے والوں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اس مدے کے لوگوں پر جن میں بہت بڑی اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور یہ لڑائی کرنے کے نام پر ہے، دین کے نام پر ہے، اور وہ لوگ اب بیچارے لوگ ہو گئے، اکا دکا کی رہتا ہے کہ 90 سال کے قریب تو ان کو یاد ہے کہ یہاں پر کھیتوں میں، میدانوں میں، مسجدوں میں، جلسگاہوں میں نعرے لگتے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ وہ سننے والے لوگ اکا دکا زندہ ہے، ابھی تو 4 سال کے بعد کوئی نہیں رہے گا خود سننے والا، اب تک ہے کہتے ہیں ہمیں یاد مطلب تو تھا لا الہ الا اللہ، لیکن اس کی تھوڑی سی وضاحت بچے بھی ہوتے ہیں، صرف لا الہ الا اللہ ایک سمپل ہے پورے دین کا، محمد رسول اللہ کی نفی نہیں ہے، کسی اور چیز کی نفی نہیں ہے، سمپل ہے لا الہ، مثل کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، جیسے گٹھلی ہوتی ہے پورے درخت کے لیے، ایسے کہتے کہ قل هو اللہ پڑھ دے گی تو وہ آگے سے یہ پڑھ دے قل هو اللہ، پوری کو قل هو اللہ نام ہے، پوری صورت کو مجھے ایک بات یاد ہے، ہم لاہور میں بزرگ تھے، ان کے بارے میں مولانا احتشام الحق تھانوی رحمہ اللہ جن کی درس ریڈیو پہ نشر ہوتے تھے، بڑے صاحب درس قدیم تھے کراچی میں، انہوں نے تقریر میں سنایا، میں نے سنا تو بڑی مزیدار، انہوں نے کہا کہ ہم نے کراچی میں مولانا ادریس صاحب چاندوی کو بلایا کسی تقریر میں، وہ رستے میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی یار کہ کراچی والے لوگ بڑے چالاک ہیں، جگہ جگہ لکھا ہے تبت سنو تبت سنو تبت سنو، جگہ جگہ فوٹو پہ لکھا ہے قل هو اللہ احد، سنو کہیں نہیں لکھو، انہوں نے تبت کو قرآن کے حافظ آئے، کوئی ضرورت ہے، ایک رقم نہیں ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب تھا پورا قرآن، پوری حدیث، پورا دین، یعنی دین کو نافذ کرے۔ خیر یہ مطلب بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس کا بھی پاکستانیوں کو اس موقع پر حجت الوداع ليلة القدر میں شکر ادا کرنا لازم ہے، اور تجدید عہد ہونی چاہیے کہ یا اللہ جو ہمیں تم نے زندگی دی، صحت دی، ہم نے ان گزشتہ دنوں میں کچھ نہ کچھ تیرے احکام کا عمل کیا، یا اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ آخری سانس تک، آخری دن تک ہم مسجد میں حاضر ہوتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، اور اللہ کے تیرے حقوق اور تیرے بندوں کے حقوق ادا کرتے رہیں۔ اس کا تجدید عہد کا موقع ہے، رخصت کرنے کا نہیں، اور مسجد سے گیا ہم دیکھ لیں 27 تاریخ کو مسجد میں کتنی رونق تھی، اب کافی لوگ تھک ہار کر پیچھے رہ گئے، تو میں مسجد جو ہے جب آباد ہوتی ہے تو محلے والوں کو دعائیں دیتی ہے، یا اللہ اس محلے والوں کو آباد کر جنہوں نے مجھے آباد کیا، اور جب مسجد غیر آباد ہو تو پھر وہ دعائیں دیتی ہے، مسجد کی دعاؤں سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ روزہ اور قرآن کریم یہ شفاعت کرے گا، قرآن کہے گا یا اللہ اس کو میں یعنی رات کی نیند کی بجائے تراویح میں مشغول رکھتا تھا، نیند سونے کی بجائے تراویح سناتا تھا، سنتا تھا،
میری شفاعت کو قبول کر اور اس کی بخشش کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی شفاعت قبول کرے۔ اور روزہ کے ہے کہ یا اللہ میں نے سارا دن صبح شہری سے لے کر مغرب تک اس کو بھوکا پیاسا رکھا، تیرے حکم کے مطابق اپنی کمائی ہوئی حلال چیزوں کو تیرے حکم کے مطابق اس نے استعمال نہیں کیا، میرا احترام کیا۔ میں شفاعت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اس کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ روزے کی شفاعت بھی قبول فرمائے۔ اب بہت سے دوست جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ بھی رمضان جا رہا ہے، اور کئی دنوں سے جو ہے وہ بازاروں میں عید کی خریداری اور مولوی صاحب بھی کل کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا شام کو بھی رویت ہلال کو میری بیٹے کی کا اعلان ہو جائے، اس نے کہ عید کب ہو، ہمیں کب کی ہوتے 14 عید کی انتظار ہے، اس کے لیے ہے جس نے رمضان شریف اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، تہجد پڑھے، لوگوں کو افطار کرایا، خود روزہ رکھا، تراویح پڑھی، قرآن کو پڑھتے رہے، تلاوت کرتے رہے۔ یہ وہ بات ہر چیز کہتے ہیں دو داری تلوار، کسی کے حق میں کسی کے خلاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ اگر تو نے قرآن کا حق ادا کیا تو پھر قرآن تیرے لیے شفاعت کرے گا اور تیری نجات کا ذریعہ ہو۔ اگر تو نے قرآن کی طرف پیٹھ پھیری، اس کو سیکھا نہیں، عمل نہیں کیا تو تیرے خلاف گواہی دے گا۔ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کا رسول فرما دے گا، سورہ قرآن میں ہے، میرے پروردگار میں تیرے قرآن کو سناتا ہوں، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل اس امت کا فرعون تھا، اس کا بیٹا اکرمہ تھا، اس نے اپنے باپ کے بدل میں قتل ہونے کا بدلہ لینے کے لیے ہر جہاد میں کوشش کی، زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام کو قتل کرنے اور مارنے کے باپ کے روزے کی فتح مکہ کے موقع پر اس کو پتا تھا میں نے جو کچھ کیا، باپ کھڑا ہوا ہمشے کی طرف، اور ادھر سے وہ جا کر کشتی میں بیٹھا، ادھر سے اس کی بیوی حضور کے پاس حاضر ہوئی، امن مانگا، بخش دیں، معاف کر دیں، لوگوں کو آپ نے معاف کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ ادھر سے واقعہ پیش آیا کہ کشتی ڈگمگانے لگی تو لوگوں نے کہا یا لات یا عزا، جو غیر مسلم تھے اس نے کہا یا لات یا عزا، تو لوگ دوسرے تھے انہوں نے کہا لات عزا خشکی پر کام دیتے ہیں، سمندر میں ان کی طاقت نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہاں ہمارا بیڑا غرق نہ کرے، لات عزا کو نہ پکار۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی زبان سے قرآن سن کر ابھی تک ایمان نہیں لائے، لیکن ان ساتھیوں کے اس لفظ سے کہ بھائی یہاں وہ کام نہیں دے سکتے، کشتی ڈوب جائے گی، چھوڑے یہ رسول اللہ نے ہدایت دی، اس نے کہا کہ یہاں کام نہیں دے سکتے تو کہیں بھی نہیں دے سکتے۔ یہی تو میرا بھائی محمد کہتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم نکمے ہیں، بے بس ہیں، یہ تم بھی کہتے ہو یہاں کچھ نہیں۔ ادھر سے اس بات کا مجھے لگا دو کہ نارے کپڑوں جتنے جانا جو جب وہ آیا تو رستے میں بیوی بھی گئی اس کو لینے کے لیے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا اور کہا مرحبا بالغازی المہاجر، جو گھوڑ سوار ہجرت والا نے اس کو خوش آمدید کہتے، کتنے لوگوں کو قتل کیا لیکن آپ نے معاف کر دی۔ پھر اس کے بعد اس نے خوب محنت کی جہاد کی، کفار کے خلاف، کہا جیسے پہلے میں نے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی، اب میں ہر جنگ میں شامل ہو کر دین کے دشمنوں کے خلاف لڑوں۔ جنگ غزوہ یرموک بڑا مشہور ہے، اس میں وہ شہید ہوا۔ مطلب ہے کہ مایوسی کی کوئی بات نہیں،
توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا ہے این آخر وقت میں بھی۔ تو جب تک سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہوتا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کافر بھی توبہ کر سکتا ہے، گناہگار بھی توبہ کر سکتا ہے، ہر توبہ کر سکتا ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں باز آ ہر آن کی ہستی باز آ، تو کچھ بھی ہے توبہ کر لے، باز آ کر توبہ کر توبہ یہ کو لوٹنا باز آ ہر آن کی ہستی باز آ، گر کافروں گبروں بت پرستی باز آ، اگر تو کافر ہے کسی چیز کو نہیں مانتا یا تو آتش پرست ہے بت پرست ہے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے ہدایت یہ دوست کہتے ہیں تبلیغ والے رزق کا قدر مقدر، ہدایت کا قدر طلب، جتنی طلب ہوگی اتنی اللہ ہدایت دے گا، طلب پہ نہیں شرط۔ یہ قرآن کا معنی ہے کئی آیتوں کا، یہدی الیہ من یریب یہدی الیہ من اناب، اور ان فی ھذا اچھا لمن کان لہ ذکرا لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ اس قرآن سے نصیحت وہ حاصل کرے گا کہ جو اس کو سمجھ لے اور اس کے مطابق اپنے عقیدے کو بنائے، یا پھر سمجھتا نہیں تو کان لگائے تالے پر ہے، طلب کے ساتھ القى السمع وهو شہید۔ طلب کیا ہے یہ سب؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا عبد طالب تھا، دنیا سے ایمان سے محروم کیا۔ اس کے بڑے بیٹے کا نام طالب ہے، 4 بیٹے تھے، طالب عقیل جعفر اور علی۔ تو جس ترتیب سے بیٹے ہیں اس کی الٹا ترتیب سے مسلمان، علی سب سے پہلے چھوٹے تھے، سب سے پہلے ایمان، پھر جعفر، پھر عقیل فتح مکہ میں مسلمان۔ وہ جو طالب تھا بڑا بیٹا تو صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑتے ہوئے مرا، 3 مسلمان، تو خود باپ بھی مسلمان۔ کیوں؟ وہ بڑا بیٹا طالب تھا تو عربی لوگ بڑے بیٹے کے ساتھ کنیت رکھتے تھے، ابو طالب، طالب بیٹے کا باپ، لیکن حق کا طالب نہیں تھا، طالب بیٹے کا باپ تھا لیکن حق کا طالب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے عادت کہا ابا جی فوت ہو گئے، آپ چلے گئے۔ اس کے 2 لوگ کے پاس بیٹھے، بخاری شریف میں یہ آتا ہے، تو ایک ابو جہل تھا اور ایک عبداللہ بن امیہ، تو وہ دونوں بیٹھے تھے۔ تو آپ نے فرمایا چچا کلمہ پڑھو تاکہ میں شفاعت کر سکوں۔ انہوں نے کہا دیکھنا اب اس بڑھاپے میں دنیا سے جاتے ہوئے ڈر نہ جانا، بزدل نہ ہو جانا، پکا رہنا اپنے باپ کے دین پر۔ وہ اس کو کفر پر پکا کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کام میں مجھے سنا کر کرنا پڑتا، میں آپ کی شفاعت کر سکوں۔ شفاعت مومن کے لیے تو ادھر سے وہ روک رہے تھے، ادھر سے آپ دعوت دے رہے تھے۔ تو اس نے پھر کیا کہا آخر میں؟ اس نے بالکل زبان بند ہونے سے پہلے کہا علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ کے دین پر مرتا ہوں۔ کلمہ کی طرف آپ روتے ہوئے کھڑے ہو گئے، واپس آ گئے۔ پھر جب علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا فوت ہو گئے، تو میں نے کہا تو سنبھال، پھر قریب نہیں گئے اس کی لاش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کی بات کی، زندہ تھا تو دعوت دی اور غور کرتا رہتی ہے، تو طلب کے بغیر بات نہیں۔ حسن سے بصرہ بلال الحبش سہیب الروم صحاف مکہ ابو جہلی سے برا جبی 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دعوت سنتا رہا، قرآن سنتا رہا، ابو جہل کو ایمان کیونکہ طلب نہیں۔ اور بصرے کا حسن بصری مسلمانوں میں مشہور تھا، بلال الحبش، بلال شمشیر کا اور امیہ کا غلام، نوجوانوں کے باندھ کر رہتا تھا۔ ایک گھسیٹوں مکے کی گلیوں اس وقت ایسی تو نہیں تھی جو آج کل ہے، اس وقت تو پتھر تھے، کچی تھی، اور مکہ مکرمہ میں جو گرمی ہے تو
دوپہر کے وقت پھینکتے تھے، مارتے تھے، کہتے تھے کہ اسلام کو چھوڑ دے، پھر بت پرستی اختیار کر۔ تو وہ عاشق رسول جو تھا وہ کہتا تھا احد احد احد، تم بھی تو بلال مدینہ، احد احد قل هو اللہ احد احد احد، میرا معبود صرف ایک ہے، جو کسی کو نہیں مانتا۔ مار کھائی، پھر کیا ہوا؟ مؤذن رسول بنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مکرمہ میں مؤذن بنے۔ اور جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے فرمایا بلال کا بھی چھت پر اذان ہو۔ وہ نو مسلم جو تھے حیران ہوئے کہ جہاں تو ہمارے ساتھ سینکڑوں معبود تھے، کعبے کی چھت پر بھی آدمی چڑھ گئے، اور وہ غلام حبشی، وہ حیران ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ کاش کہ مجھے زندگی میں یہ دن نہ ملتا کہ میں ایسا منظر دیکھتا ہوں کہ بلال چھت پر کھڑا ہوں۔ یعنی وہ تعجب کیا، لیکن اس کے اندر تبدیلی کیا آئی، اور اس کے اندر اس کو یہ کمال اور یہ خصوصیت اور یہ اعزاز کہاں سے حاصل ہوا؟ کرم کی وجہ سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طالب ہو کر بلال الحبش صہیب الروم دکھا کی مکہ ابو جہل اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ اور نعمت زیادہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں مسجد کے اندر آنے کے لیے منتخب کیا، توفیق عطا فرمائی، اور روزے رکھے، قرآن پڑھا، تراویح پڑھی، صدقہ خیرات کیا، افطار کرایا لوگوں کو۔ یا اللہ تیرا لاکھوں کروڑوں شکر ہے جو ہم ادا نہیں کر سکتے، وہ لاکھوں کروڑوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمیں اللہ نے توفیق دی۔ بڑی بڑی ڈگریوں والے، بڑی بڑی دولت والے، کام کوئی بے وقوف آدمی تو نہیں، امریکہ کا صدر رہا لیکن کلمہ اس کو نصیب نہیں۔ الگ 60 70 80 سال بادشاہ رہی بغیر کرنے کی، یہ کلمہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اللہ نے مقدر میں لکھا، یہ مسلمان ہوگا جنت میں جائے گا، یہ کفر پر مرے گا دوزخ میں جائے گا۔ یہ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، خیر اور شر کی تقدیر اللہ کی طرف سے ماننا ضروری ہے۔ وہ جو 7 چیزیں ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والفاسقات، اس کے بغیر جو ہے ایمان آدمی کا نہیں بنتا۔ اس ہے تو مقدر ہے، لیکن اس کی علامت کیا ہے؟ جب آدمی کو دین کی طرف قریب آنا ملتا ہے، جب وہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، یہ علامت ہے کہ اللہ نے اس کے لیے خیر اور جنت لکھی ہوئی۔ ایک جنازے کے بعد قبر پر آپ تشریف فرما دے، اور یہ فرمایا کہ ہر کسی کے لیے جنت کی سیٹ اور جہنم کی سیٹ لکھی ہوئی۔ ایک صحابی نے کہا حضرت لکھی ہوئی ہے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ تو پہلے سے لکھی ہوئی۔ آپ نے فرمایا نہیں، نتیجہ بھی لکھا ہوا ہے، عمل بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا، یہ عمل کرے گا تو جہنم میں۔ عمل بھی فرمایا کہ اعملوا کل میسر لما خلق لہ۔ پھر آپ نے سورہ واللیل سنائی کہ اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، اس کے لیے جنت کی ہم آسانی کریں گے۔ اما من استغنى وكذب بالحسنى، جو دین سے بے اختیار کرتا ہے، جو کہ خوبصورت کلمے کو جھٹلاتا ہے، فسنيسره للعسرى من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، اس کو جہنم کی رستوں کے اوپر ہم چلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مومن بنایا، محمد رسول اللہ کا امتی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنا زور سے کہتا ہوں تاکہ آپ کو درود نہیں کیا جائے، درود بہت جمع ہے، تو ویسی درود زیادہ فرمایا تو ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت میں شامل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی میں روزگار اور نصیب فرمایا، اور اللہ کرے ہم سب کو کل کی عید بھی
مقبول عید نصیب ہو جائے۔ اس سے پہلے فطرانہ بھی دینا چاہیے، پہلے نبی دیں، اس وجہ سے فطرانہ ہمیشہ واجب ادا رہتا ہے، اس کو عید کے بعد بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ عید ہوگی تو رمضان میں بھی ادا ہو سکتا ہے، عید سے پہلے بہتر ہے، عید میں بھی نہیں کسی وجہ سے مصروفیت کی وجہ سے نہیں ادا ہوا تو معاف نہیں ہوگا۔ جس پر واجب ہے، جس پر واجب ہی نہیں۔ اب بہت سے حضرات پوچھتے ہیں تو میں ساری باتیں آپ کو دہرا بھی نہیں سکتا۔ اس موقع پر بھی کئی لوگوں نے پوچھا کہ ملازمین کا فطرانہ مالکوں پر نہیں ہے، نابالغ اپنا نابالغ اولاد کا۔ بیوی کا فطرانہ بھی ضروری نہیں، بیوی اپنے مال سے ہے، لیکن اگر ضروری نہیں بھی آپ کسی کا فطرانہ ادا کریں، اس کو بتا دیں یا تیرا فطرانہ میں نے ادا کر دیا تو یہ تو اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن واجب تو اپنا اور اپنی نابالغ اولاد کرے۔ ملازمین کریں، پھر مسائل مفصل وقت میں پوچھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بحیثیت قوم بانیان پاکستان کے وعدوں کے مطابق بلا تاخیر توبہ کر کے معافی مانگ کر قرآن اور سنت کو نافذ کر دیں، کہو آمین۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکال دے، کہو آمین۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کو بھائی سمجھ کر ہمدردی کرنے، تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔